چاند کا مشرقی سفر اب اختتامی مراحل میں تھا۔ تیز ہوا سے پتوں کی سرسراہٹ کے شور میں بھی انہیں ایک دوسرے کے غیر متوازن تنفس کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ کیا مل گیا تمہیں اپنی مرضی کر کے؟ احمد علی نے دانے کی حالت دیکھ کر استہزائیہ دریافت کیا۔ میری بات مان لی ہوتی تو آج یہاں ماتم کرنے نہ آئے ہوتے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں تجھ پر حرامزادے۔ دانے بھڑک گیا۔ اپنی زبان کو لگام دے گندی نالی کے کیڑے۔ احمد نے بے قابو ہو کر اس کے جبڑے پر مکہ رسید کر دیا۔ جوابی طور پر دانی نے بھی اس کی ناک پر بھرپور ضرب لگائی۔ اگلے چند لمحوں میں دونوں نے ہی اپنے اپنے ہتھیار برآمد کر لیے۔ احمد کے ہاتھ میں ایک پرانا سا سائلنسر لگا پستول تھا۔ وہ حشمگین نگاہوں سے دانی کو گور رہا تھا۔ پتوں کی سرسراہٹ کا شور بلند تر ہو گیا۔ مشرق کے مسافر کو چند بادلوں نے اپنی اوٹ میں لے لیا۔ وہ دونوں اب خونخوار نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ آج تمہیں اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا، دانی نے وحشت سے کہا۔ ویڈیو نکال ورنہ میں ایک لمحے میں تجھے پار کر دوں گا۔ احمد کا اضطراب اب بھی وحشت میں ہی ڈلنے لگا تھا۔ وہ اس وقت پاکستانی کرکٹ کا مقبول ترین نام تھا اور اس نے کپتانی حاصل کرنے کے لیے بہت پاپڑ ویلے تھے۔ آج اس کے سامنے کھڑا وہ کم رو غریب اور گمنام سا لڑکا اس کی ساکھ کے درپے ہو گیا تھا۔ کرکٹ احمد کی محبت اور کپتانی اس کا خواب تھا۔ اس خواب کی مسافت میں وہ پیسہ جوڑ توڑ اور نہ جانے کتنے وسائل استعمال کر چکا تھا۔ اس بے مایہ شخص کی وجہ سے وہ اپنی مسافت رائے گاہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کپتانی کا اعلان ہو جانے کے بعد وہ کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ اس کے خدشات اور موقع پرستی ہی اسے یہاں قبرستان تک لائی تھی۔ اس نے پہلے بھی اسے اپنی حکم دولی کا مزہ چکھایا تھا اور آج تو اپنے ہابو پر ہاتھ ڈالنے کی جسارت پر یادگار سزا دینا تھی۔ احمد کے تصور میں یکدم وہ پر تناؤ اور بوجھل شام اجاگر ہو گئی جب وہ دونوں ایک جنگ نما میچ میں اکٹھے کریز پر کھیل رہے تھے۔ اسے تماشائیوں کا شور، سیٹیاں، بازوں اور نعروں کی آوازیں اس لمحے بھی انہی جزیات سے اپنی سماعت میں گونجتی محسوس ہو رہی تھی۔ میچ ختم ہونے میں تو 9 گیندیں باقی اور 21 رنز درکار تھے۔ پسینے سے شرابور کریز پر کھڑے دانی کی آنکھوں میں عقابی چمک لہرا رہی تھی۔ اس نے مخالف بالر کی پہلی 3 گیندوں پر ایک چھکا، ڈبل اور پھر ایک چوکا رسید کیا۔ اس لمحے اعتماد میں ہاتھ رہا اضافے کی اشد ضرورت تھی۔ وہ دانستہ طور پر احمد کی سلگتی نظریں اور بینچے ہوئے ہونٹ نظر انداز کر رہا تھا۔ چوتھی گیند باؤنڈری کے قریب روک لی گئی۔ دانی نے اس دوران 2 رنز مزید حاصل کر لیے۔ اب 8 گیندوں میں 19 سکور درکار تھا۔ اگلی گیند پر دانی نے آن سائڈ پر چھکا رسید کر کے مخالف بالر کو بلبلانے پر مجبور کر دیا۔ آخری گیند پر دانی نے سنگل پر اکتفا کیا۔ مقابل ٹیم اب واضح تشویش کا شکار دکھائی دے رہی تھی۔ 6 گیندوں میں 12 رنز کا حصول اس طرز کی کرکٹ میں بالکل معمولی امر تھا۔ احمد علی پرجوش انداز میں مسکراتے ہوئے اس کے پاس آیا، ہیلمٹ کو شفیق انداز میں تھپکی دی اور دستانہ مخصوص انداز میں اس کے ہاتھ سے ٹکرانے کے بعد ملائمت سے کہنے لگا، شاباش، تو اس سے ایسی بیوقوفی کی ہی امید تھی، لگا رہ۔ دانی اس کے انداز اور چہرے پر طاری تاثرات پر ششدر تھا۔ وہ لمحاتی توقف کے بعد سنبھل کر کہنے لگا، یہ میچ تو میں کسی بھی صورت جتوا کر ہی رہوں گا۔ اگر تجھے ہارون کی جگہ چھیننے کا اتنا ہی شوق ہے تو خود کیوں نہیں آؤٹ ہو جاتا؟ ابھی بہترین موقع ملا تو تھا، خود ہی رن آؤٹ ہو جاتا۔ لیکن اب میں جان گیا ہوں کہ تو ایک بزدل شخص ہے، انتہا درجے کا بزدل اور مکار۔ تو اپنی وکٹ کبھی نہیں گوائے گا۔ عوام اور میڈیا کو یہی تاثر دے گا کہ تو اس سے بڑا فائٹر کوئی بھی نہیں۔ تو نے اپنی وکٹ بچا کر اینڈ تک مقابلہ کیا، ایسا ہی نا؟ اتنا بھی بیوقوف اور سادہ نہیں ہے تو جتنا دکھائی دیتا ہے۔ بہت غلط اندازہ قائم کیا تھا میں نے تیرے بارے میں۔ احمد نے مسکراہٹ کا دامن نہ چھوڑا۔ میں بھی تیرے بارے میں بہت پازیٹیو سوچتا تھا۔ میرا شمار ان لوگوں میں ہوتا جو تجھ جیسے شہرت کا خواب دیکھتے کرکٹ کا آغاز کرتے ہیں۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ ان اجلے چہروں کے پیچھے ایسی تاریکی ہوتی ہے۔ لعنت ہے میری سوچ اور ان خوابوں پر جن کا تو حصہ ہوا کرتا تھا۔ دانی تیش میں آ گیا۔ احمد نے ایک بار پھر اس کے ہیلمٹ پر تھپکی دے کر مسکراہٹ اچھالی اور اپنے اینڈ کی جانب بڑھ گیا۔ 19ویں اوور کا کھیل ختم ہونے پر فضل نائی کی دکان پر تبصروں اور تجربوں کا نیا بازار گرم ہو گیا۔ وہاں موجود سبھی افراد دانی کی کارکردگی سے خوش دکھائی دے رہے تھے۔ اس کا پسینے سے شرابور چہرہ، لگن اور ہمت بابر کا دل گداز کرنے لگی۔ وہ دانی کی کامیابی کے لیے جانے کتنے آیات اور صورتوں کا ورد کر چکا تھا۔ تم دیکھ لینا، اپنا دانی ہیرو بن جائے گا آج۔ مین آف دی میچ کا ایوارڈ تو پکا اسی کو ملے گا، دیکھ لینا۔ فضلو نے پیشگوئی کی۔ یاسر کا وجدان اسے کچھ غلط ہونے کا اندیہ دے رہا تھا۔ وہ دانی کی رگ رگ سے واقف تھا۔
اس کی آنکھوں میں ایک خلا کسی نامانوس کیفیت تھی۔ وہ کسی سخت دباؤ اور الجھن کا شکار تھا۔ الہی اپنا کرم فرمانا، میرے بھائی پر اپنا کرم فرمانا۔ یاسر کی آنکھیں نم تھی۔ آخری اوور کا کھیل شروع ہو گیا۔ آسمان کا مشرقی مسافر بادلوں کی اوٹ میں شدید بے چین تھا۔ قبرستان میں اپنے ہتھیار نکال کر وہ ہیولے اس اوٹ کے باعث اوجھل ہو رہے تھے۔ وہ دونوں ہی ہونہواری سے ایک دوسرے سے برتر محسوس ہو رہے تھے۔ ان کی زبانیں خاموش اور نگاہیں گویا آتش اگل رہی تھی۔ چند لمحے یوں ہی شفاف خاموشی میں بیت گئے، پھر ایک ہیولے نے قدرے پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا ہتھیار جلد استعمال کر لیا۔ مقابل کی قضا آئی تھی یا اسے ایسی پھرتی کی توقع نہیں تھی، نتیجہ بہرحال اس کے تیورا کر زمین بوس ہونے پر ہوا۔ اس کے گرتے ہی وہاں خون تیزی سے جمع ہونے لگا۔ دوسرا ہیولا پہلے کسی سوچ میں مبتلا دکھائی دیا، اس کے بعد وہ شدید لڑکھڑاتے ہوئے اپنے کسی نئے خیال میں عمل پیرا نظر آنے لگا۔ اسٹیڈیم دانی کے نام کی صداؤں سے گونج رہا تھا۔ آخری اوور کے لیے بالر نے گیند سنبھال لی۔ چند قدم پر ہی مقابل ٹیم کا کپتان اور دو مزید تجربہ کار کھلاڑی اس کے ساتھ کسی مشاورت میں مصروف تھے۔ ان کی کینہ توڑ اور سلگتی نگاہیں دانی پر ہی مرکوز تھی۔ دوسری جانب اسٹیڈیم کے مخصوص شور، اعصابی دباؤ، تھکاوٹ اور احمد کی سرد و شفاف نگاہوں نے دانی کا ذہن عجیب سی انداز میں بوجھل کر رکھا تھا۔ خود کو بہادر و بے نیاز ظاہر کرنے اور بوقت روانگی اٹھائی جانے والی قسم کا بھرم رکھنے کی خواہش کے باوجود دل یہ سوچ کر ڈوب بھی رہا تھا کہ یہ میچ اس کی زندگی کا آخری میچ ثابت ہو سکتا ہے۔ واپسی کے بعد وہ اپنی زندگی کس طرح رواں رکھے گا؟ کیا باقی ماندہ عمر صادق ایک کلب میں کرکٹ کھیلتے بھی تھے جہاں ایک بہترین باؤلر نسیم کو کسی مخالف کلب کے لڑکوں نے انتقام کا نشانہ بنا کر اس کا ایک ہاتھ اور پاؤں ہی توڑ دیا تھا؟ نسیم کا قصور بہرحال یہ تھا کہ اس نے مذکورہ کلب کے خلاف دوستانہ میچ میں 5 وکٹیں حاصل کر کے ان کی بیٹنگ لائن کی کمر توڑ دی تھی۔ سال بھر بعد ہونے والی کرکٹ لیگ کے دروازے اس پر دوبارہ کھل پائیں گے یا احمد وہاں بھی اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے اسے بدترین انتقام کا نشانہ بنائے گا؟ وہ ان ہاردار سوچوں سے الجھتا اپنا حوصلہ و ہمت لہولہان کر رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے سحر کا تصور ان سب واہموں پر غالب آ گیا۔ اس کی محبت، لمس، گداز اور خوشبو نے ذہن قدرے پرسکون کر دیا۔ وہ سحر کی نظروں میں سرخرو رہنا چاہتا تھا۔ اس نے بلے پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ بالرز رن اپ کے لیے تیار تھا۔ پہلی گیند یارکر تھی، دانی سے بے مشکل روک پایا۔ مخالف ٹیم نے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اپنے بالر کے لیے تالیاں بجائیں اور سر کندھوں پر تھپکیاں دی۔ اگلی گیند بھی نہایت مشاقی سے پھینکی گئی جو اس کے گلوز کے بالکل قریب سے گزرتی ہوئی وکٹ کیپر کے ہاتھوں میں جا پہنچی۔ مخالف کھلاڑیوں کی جانب سے کی جانے والی بھرپور اپیل امپائر کی جانب سے مسترد کر دی گئی۔ تیسری گیند اسٹریٹ کھیل کر 2 رنز کا اضافہ ہو گیا۔ دانی کا تناؤ مزید بڑھ گیا۔ اسے بھی ایسے ہی ٹانگ کی ضرورت تھی۔ اس نے بے اختیار احمد کی طرف دیکھا۔ وہ سابقہ انداز میں ہی اس کی طرف آیا اور محسوس ملائم انداز میں زہر اگلتے ہوئے کہنے لگا، تم گندی نالی کے کیڑے ہو اور غلاظت میں رہنے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہو۔ تم جیسے غلیظ نسل کے لوگوں کا اس گیم میں کوئی کام نہیں ہے، جنہیں یہی علم نہیں کہ یہ گیم جذبات سے نہیں دماغ سے کھیلی جاتی ہے۔ احمد کے ان الفاظ نے ایک لمحے میں اس کے پرہچے اڑا دیے۔ ذہن پر ماضی قریب کی ایک یاد بھرپور اور بڑے غلط وقت پر وارد ہو گئی۔ اسی لمحہ دانی کو اپنا حلق، تالو اور زبان پر ایک بار پھر وہی مکروہ ذائقہ محسوس ہوا۔ وہ حالی ذہن کے عالم میں چلتا کریز پر پہنچ گیا۔ اعصاب بے طرح بکھر کر منتشر ہو چکے۔ حلق کی وہ کڑواہٹ جان لیوا حد تک بڑھ گئی۔ گیند پھینکنے کے لیے اپنی جانب آتا بالر اسے اینی کا بعید محسوس ہونے لگا۔ دانی کے بدن میں کپکپاہٹ پیدا ہوئی، ذہن بے طرح گھوم گیا۔ بالر کی پھینکی گئی وہ گیند اسے وہی غلاظت محسوس ہوئی۔ وہ بے اختیار لڑکھڑایا اور گیند بلے پر آتے ہی زمین بوس ہو گیا۔ اس کا وجود وکٹوں سے ٹکرایا اور مخالف ٹیم نے جشن منانے کا آغاز کر دیا۔ دانی ہٹ وکٹ آؤٹ ہو چکا تھا۔ پاکستان وہ میچ ہار کر ٹورنامنٹ سے باہر ہو گیا۔ زمین پر چت لیٹے دانی کی وحشت زدہ اور مضطرب نگاہیں آسمان پر مرکوز تھیں۔ احمد چہرے پر افسردگی سے جائے دانی کے پاس آیا اور ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھا لیا۔ مخالف ٹیم کے کھلاڑی اب ان دونوں کو تھپکی دینے کے لیے ہاتھ ملانے کی رسم ادا کر رہے تھے۔ میچ کی اختتامی تقریب سے قبل ایک کمنٹیٹر نے احمد کو گھیر لیا۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ کریز پر آپ کی موجودگی میچ کا پانسا ہی پلٹ دیتی؟ اس نے سوال کیا۔ بالکل ایسا ہی ہوتا، لیکن دانیال نے بھی بہت اچھے کھیل کا مظاہرہ کیا، بس ناتجربہ کاری آڑے آ گئی۔ روایتی حریف سے ہمارا میچ ایسا ہی دباؤ برا ہوا کرتا ہے، احمد نے اپنے مخصوص انداز میں جواب دے کر بلا واسطہ یہ پیغام دیا کہ شکست کا ذمہ دار صرف اور صرف دانیال بابر ہے، جو قوم کا ہیرو بننے کے چکر میں وکٹ پر خود ہی کھڑا رہا۔ اگر وہ احمد کو کھیلنے کا موقع دے دیتا تو میچ کا نتیجہ مختلف ہوتا۔